तौहीन, बेअदबी लोगों को बेसुकून कर देती है। बीवी कई दफ़ा अपने शौहर से ये मुतालबा करती है कि ख़र्चा थोड़ा दे दिया कर, लेकिन मेरे माँ बाप को गाली ना दिया कर, मुझे तकलीफ़ होती है। कुछ शौहर भी कहते हैं अपने घर वालियों से कि मैं रोटी भी खा लूँगा होटल से, कपड़े धुलवा लूँगा धोबी से, तू बेशक मेरा कोई काम न कर, बस तेरे ज़िम्मे ये है कि तूने मेरे माँ बाप की कदर करनी। ये जो तौहीन का मामला है ना, ये ठीक नहीं होता, ये तकलीफ़ देता है, इंसान अज़ियत में आ जाता है। लेकिन जब आप अदब करते हैं, अम्मा इंतज़ार कर रही थी कि मेरी बेटी ने फ़ोन कर दिया, उसे को 10-20 हज़ार की ज़रूरत है, पर अब मैं बेटे को किस तरह कहूँ, वो बेचारा तो ख़ुद बड़ी मेहनत करता है, उसकी आमदन कम है, ख़र्चे उसके ज़्यादा हैं, किस तरह बेचारा अफोर्ड करेगा। सोच रही थी, क्योंकि उसे पता है बेटे की मजबूरियों का। बेटा आया तो उसने बड़ी तरतीब से जुमले तलाश करके कहा, पुत्र मेरा दिल तो नहीं करता, लेकिन तेरी बहन को थोड़ी सी ज़रूरत पड़ गई है, मैं चाहती तो नहीं, मुझे पता है तेरे बच्चे हैं, तेरा माहौल सख्त है। तो पुत्र ने इस तरह किया कि वो दूर बैठा था तो उठ के अम्मा के नेड़े आ गया और माँ का हाथ चूम के कहने लगा, अम्मा मेरे साथ डर डर के बात ना किया कर, जब मैं तेरा हूँ तो मेरी हर शय ही तेरी है। बस ठीक है, ये उसने एक दिन कहा ना, लेकिन अम्मा जब भी उस बात को याद करेगी उसका कलेजा ठंडा हो जाएगा। वो कहेगी कमाल कर दिया मेरे पुत्र ने, कमाल। आप रात को आए काम से थके, अब्बा जी की चारपाई पे बूढ़े वाले साहब, तो पैरों में जाके बैठ के, अब्बा जी ले आओ थोड़ा कोट दिया है, ये नंबर टाँकने वाली बात ही। बस आपने कहा अब्बा जी लाओ थोड़ा दबाऊं, तो अब्बा फौरन कहता है, पुत्र मैं केड़ा हलवान गया सा, तू कम तो आया जा सौ मेरा पुत्र जाके। वो नहीं दबाने देता, लेकिन वो बूढ़ा कमज़ोर बाप, आप चले गए, उसने चेहरा रज़ाई में छुपाया, कोई और नहीं था, वो था और उसका रब था। तो उसने फिर रो के कहा, या अल्लाह मेरे पुत्र को ना लंबी उम्र और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फरमा। और सवेरे उसने चौक में खड़े होकर दुआ मांगी, या अल्लाह इंज दी औलाद सारे अनु दई, मेरा पुत्र थकिया होंदा है तो मैनू कुट के। आप समझ लें बात को, आप तौहीन करेंगे मुआशरे में तकलीफ पैदा होगी। आप अदब करें, एहतराम दें, आप इकराम का मिजाज बनाएं, इज्जत देना शुरू करें, मुआशरे में सुकून पैदा होना शुरू हो जाएगा। लोगों को, आप PhD कर गए, आपने तखस्सुस कर लिया, मुफ्ती बन गए, हदीस पर आपने मेहनत की, अल्लाह तबारक व तआला ने उलूम हदीस अता फरमाए, आपको लोगों ने शेखुल हदीस कहा, आप मसनद इरशाद पर बैठे पीर साहब हो गए, आप मसनद तदरीस पर बैठे उस्ताद जी उस्ताद जी उस्ताद जी की आवाज़ें आने लगी, बड़ी बात हो गई, बल्ले बल्ले हो गई। पर एक उस्ताद था सिर्फ आपका, मैट्रिक PTC, और आप PhD हो गए। बड़ी पजारों में आप गुजर रहे थे, उस्ताद जी साइकिल पे थे, तो जब आप पजारों में गुजरे तो उस्ताद जी को देख के ब्रेक लगाई, नीचे उतरे, सलूट मारा, तबीयत कैसी है, तो वो बैठ के दोबारा साइकिल पे जाएगा, लेकिन उसे यूं महसूस होगा कि उसकी ये साइकिल पजारों से महंगी हो गई, इसका दर्जा बढ़ गया है। लेकिन अगर वो गर्द डाल के चला जाए उस्ताद जी पे तो उसे तकलीफ़ होगी कि मैंने, मेरी बात को आप समझें जो मैंने बात शुरू में की, कि अदब करेंगे तो मुआशरे में सुकून पैदा होगा, बेअदबी करेंगे तो उससे मुआशरे में बेसुकूनी, बेचैनी, बेकरारी। हमारे यहाँ तेज़ी से बेअदबी प्रमोट हुई है, प्रमोट की गई, यानी अब हम गपशप नहीं करते। ये जो गपशप है ना, अब हमने एक किसी और गुनाह का नाम बदल के गपशप रखा है, असल में करनी है चुगली, गीबत नाम है उसका गपशप। जिस तरह लोगों ने झूठ का नाम बदल लिया ना, झूठ का नाम बदल के लोगों ने बहाना रख लिया है, कहते मैं को बहाना कर छड़िया सी,
حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ جھوٹ بولا تھا. ہم نا تیزی سے ایک دوسرے کے خلاف تعفن پھیلایا، اور جب میں کسی کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہوں تو میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں کہ میرے حق میں رہ جائیں گے؟ کسی کے حق میں نہیں رہے. آپ نام لے لیں، معاشرے میں پوچھ لیں پولیس والے کیسے ہوتے ہیں. لوگ کہیں گے توبہ توبہ، چلو جی پولیس والے خراب ہو گئے تو پٹواری ٹھیک ہوتے ہیں؟ ہاں نہ تو کرے نا، چلیں ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. سیاستدان، تاجر، چلیں آپ کبھی تجربہ کر لیں، عوام میں بیٹھ کے پوچھیں مولویوں کے بارے میں کیا خیال ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ پوچھ لیں، بہت سارے لوگ کہیں گے اللہ ہی بچائے جی. میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور یہ ہنسنے کے لیے نہیں، رونے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ میری بات کو کیوں بھلا؟ ہم نے نا ایک دوسرے کے خلاف بیٹھ کے باتیں کی ہیں، ہم نے پری پلان یہ سارا کچھ کیا. ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے. بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو، ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا. ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو. ہم نے خود پرموٹ کی بے ادبی، توہین، ایک دوسرے کے خلاف کہانیاں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں کسی کا ادب کروں اور میرے شاگرد میرے مرید نہ کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کیا ہی نہیں، مزاج ہی نہیں بنایا، یہ ذوق ہی نہیں. ہم نے بس لوگوں کو یہ کہا کہ ایک میں ٹھیک ہوں، ایک وہ ٹھیک ہے جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے، تیسرا کوئی ٹھیک ہے خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. ہم نے تو معاشرے کو گدلا کرنے میں، میلا کرنے میں کہ ایک دوسرے کا احترام شروع کریں، پیار شروع کریں، ادب شروع کریں، ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کریں. یہ جو تعظیم ہے یہ حسن ہے دین کا، یہ وقار ہے. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، میر میراں، پیر پیراں. کسی نے کہا حضور سادہ ہوں، ان پڑھ ہوں، دیسی بندہ ہوں، کوئی موٹی سی بات، دین ہے کیا؟ تو غوث پاک فرمانے لگے میں نے 40 سال دین پڑھایا ہے، اور اس سے پہلے 12 سال میں نے صرف پڑھا ہے. فرمانے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مدینے والے رسول کا سارے کا سارا دین ادب کا نام. سبحان اللہ. یہ بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی. بانج ادب دے محمد بخشا، توڑ نہیں چڑھیا کوئی. ادب، تعظیم. قرآن حکیم نے کیا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے کہ غیر ارادی بھی تم توہین نہیں کر سکتے. ایک تو معاذ اللہ ارادہ تن ہے، وہ تو بات ہی بڑی دور ہے. ایک یہ کہ غیر ارادی، اس کی بھی تمہیں اجازت. صحابی ہیں، نام ہے حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ تعالیٰ. اور عارضہ موجود ہے، مجبوری موجود ہے، سبب موجود، علت موجود ہے. کانوں سے نا تھوڑا اونچا سنتے تھے، شکل سماعت کا مسئلہ تھا. جو لوگ اونچا سنتے ہیں وہ بولتے بھی اونچا ہیں. تو وہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے. جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بالخصوص نوجوان میری بات پر غور کریں. ایک تو یہ کہ کوئی معاذ اللہ کچا لفظ استعمال کرنا، چھوٹا جملہ بولنا حضور کی بارگاہ میں، یا کوئی ایسی بات کرنا جو خلاف ادب ہو، یہ نہیں. بولتے بھی ادب کے ساتھ تھے، کہتے بھی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. حاضر بھی ہاتھ باندھ کے ہوتے، بیٹھتے بھی اتحیات کی حالت میں. ساری وہ ادب کی جو پوزیشنیں تھی، لیکن چونکہ بیچارے اونچا سنتے تھے تو بولتے ذرا تھوڑا اونچا تھے. لیکن اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. وہ حضرت سیالوی خواجہ فخر الدین، غلام فخر الدین سیالوی، یہ 2 دروازے ہیں حضور کی بارگاہ میں. حاضری دے کے نکلیں تو آپ باب بقیع سے باہر آتے ہیں، باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو باب بقیع کے بالکل ساتھ باب جبریل ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے نا وہاں حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا ہے. تخیل کی بات کرتے ہیں، تصور کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے وہاں حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا تو وہاں بیٹھ کے نا وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے حضرت جبریل، آہستہ آہستہ. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں نے دستک دی ہے دروازہ محبوب پہ. یہ نوجوان میری بات پہ غور کریں. یہ آپ کو نا صحافیوں نے اور یہ میڈیا نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ کے ہاتھ میں میڈیا ہے تو جس کی مرضی آپ پگڑی اچھال لیں. نہ، مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی. سیاسی لیڈر آپ کو تباہ کر رہے ہیں
کہ ایک دوسرے کے خلاف ذاتیات پر اتر کر بات کرو. یہ مہذب قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا. کسی کے لیے جملے بولنے تو تضحیق کا میز، اور دوسرے کی وہ برائیاں بھی بیان کرنی جن کا کوئی ثبوت ہی پاس نہیں. یہ انداز ہمارا کبھی نہیں رہا، اور نہ کبھی پاکستان کے مزاج میں یہ بات داخل ہو سکتی ہے. سمجھیں آپ، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں کھڑے دیکھا تو میں نے کہا کہ اے جبریل آپ نے دستک دی ہے تو کس طرح دی ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے حضرت جبریل کہنے لگے، عالم تصورات کی بات سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگے میں نے دستک دی ہے پر دی اپنی پلکوں کے ساتھ. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. پہلے جملہ ہی دیکھیں کتنا درگاہ ادب والی ہے نا، تو انداز دیکھیں کیسا ادب والا ہے. کہتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. کہنے لگے ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی.